اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے آج کا ٹاپک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کوڈ ISL 5104 کا پہلا لیکچر لیں گے، اور میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سجاد احمد انشاءاللہ اس آن لائن کلاس میں ہم سیرت کے بعض گوشوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اور کلاس ہماری ہے MA سیکنڈ سیشن 2019-21 اور سیمسٹر ہے سپرنگ 2020. اس کورس کے سب سے پہلے ہم مقاصد کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کورس ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اور اس کورس کے اندر کون کون سے ٹاپکس ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. چونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بہت اٹینٹیو ہو کر سننا پڑے گا آپ کو، اس لیے کہ جیسا کہ آپ طلبہ جانتے ہیں کہ آن لائن چونکہ کلاسز کے اندر اوپن بک کانسیپٹ ہوتا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پیپر حل کرنا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ جو لیکچر آپ سنیں اس لیکچر کے نوٹس بھی ساتھ بنائیں اور اٹینٹیو ہو کر سنیں اس کو، تاکہ کانسیپٹس اگر کلیئر ہوں گے تو پھر آپ کے لیے پیپر حل کرنا مشکل ہوگا. اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ طلبہ اس دفعہ جو ایگزامس جو دیے ہیں انہوں نے، ان ایگزامس کے اندر موسٹلی یہ ہوا ہے کہ کانسیپٹ بیسس پہ کوسچنز پوچھے گئے تھے اور اسی پہ ہم نے پھر مارکنگ کی ہے، اور یقیناً آپ کو اس سے اپنی کمزوریوں کا بھی پتہ چل گیا ہوگا. تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کورس کے مقاصد اور اہداف کیا ہیں. سب سے پہلے طلبہ میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلچسپی پیدا کرنا، پھر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے انسان کو مکمل ضابطۂ حیات کے ملنے کا شعور پیدا کرنا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں پوری انسانیت کے لیے جو رول ماڈل اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ دنیا کے یا زندگی کے تمام شعبہ جات کا احاطہ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ صرف ایک پیغمبر کی سیرت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک کامل انسان کی سیرت ہے. بحیثیت خامد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری طرح ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بطور استاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام گوشوں کا احاطہ کرتی ہے. بطور باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کامل سیرت ہمیں ملتی ہے. اسی طرح ایک مدبر، اسی طرح ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام تر شعبوں کا احاطہ کرتی ہے. ایک سپاہ سالار کی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نمودار ہوتے ہیں، اور ایک سربراہ مملکت کی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے جو ریاست کو درپیش ہوتی ہیں. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روحانی رہنمائی حاصل کرنا، یعنی روحانی رہنمائی کے اولین ذریعہ کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، اور تعمیر شخصیت میں مطالعہ سیرت کے کردار کو واضح کرنا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو کیریکٹر بلڈنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بہت اہم ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی چونکہ عملی تصویر ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے مطابق کہ کیا آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن ایک مجید کی عملی اور پریکٹیکل صورت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں آپ نے سیرت النبی کا جو پہلا سبجیکٹ تھا سیرت النبی 1 کے نام سے، جو آپ نے پچھلے سیمسٹر میں پڑھا،
اس سیمسٹر میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ مکی زندگی کا مختصر سا جو لیکچر ہے وہ مکی زندگی کا ایک دفعہ ہم پڑھیں، تاکہ ہمارا پچھلا سبق جو ہے وہ بھی اس کی بھی یاد دہانی ہو جائے، اور اسی طرح مکی اور مدنی زندگی کا اس طرح مطالعہ کروانا کہ ہم سب ان واقعات سے نتائج کا استنباط کر سکیں۔ تو یہ اس کورس کے آبجیکٹیوز تھے جو انشاءاللہ ہم اچیو کرنے کی حد الامکان کوشش کریں گے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اب ہم آتے ہیں آگے چل کر کورس ڈسکرپشن کی، یعنی اس کورس کے کنٹینٹس جو اس سیمسٹر میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا مطالعہ، جیسے میں نے کہا کہ مکی زندگی کا مطالعہ ہم پہلے کر چکے، ہم اس لیکچر میں کوشش کریں گے کہ مختصر سا اس کا جائزہ اور رپورٹ آپ کے سامنے پیش کریں، تاکہ ایک دفعہ ہم ان ساری معلومات کا احاطہ کر سکیں۔ اسی طرح اسوہ حسنہ کے مختلف پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی محاسن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے محاسن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو عالمگیر اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے دنیا کے اوپر، اس کے حوالے سے ہم بحث کریں گے، اور فرائض نبوت قرآن حکیم کی روشنی میں، یعنی تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، اور شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم خصوصی مطالعہ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ وہ ساروں کا احاطہ اگر نہ بھی ہو سکے تو چیتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں ان کو رحمت للعالمین کی جلد سوم کے حوالے سے ہم اس کا خصوصی مطالعہ کریں گے، اور پھر ہم ختم نبوت کے دلائل اور اس کے اثرات کا جائزہ لیں گے، اور پھر ریاست مدینہ کا جو معاشرتی سٹرکچر تھا اور اس کے علاوہ سیاسی، اقتصادی اور عدالتی نظام کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہلی ریاست کی بنیاد رکھی مدینہ میں جا کر، اس کے خد و خال کیا تھے، اور اسلام کا تصور جہاد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا تجزیہ و تحلیل ہم کریں گے، چونکہ مدنی دور سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غزوات ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے اندر ہوئے۔ تو مستشرقین اور دشمنان اسلام نے ان غزوات کے حوالے سے جو کچھ بھی جتنے بھی شبہات جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کا ہم تجزیہ بھی کریں گے اور اس کی تحلیل بھی کریں گے، اور اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت عالمگیر نمونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ایک نمونہ تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مذہبی رواداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارتی حکمت عملی، اور خصوصی مطالعہ ہوگا اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کس طرح کا برتاؤ کیا اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحتیں کی۔ اس کے علاوہ ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آگے ہمارے پاس، اور وہ ہے مستشرقین اور مطالعہ سیرت۔ جیسے کہ اوپر ہم نے غزوات کے ضمن میں یہ آپ سے بات کی کہ غزوات کے ضمن میں بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام کے خلاف زہر اگلنے کی کوشش کی، اور اس میں بطور خاص مستشرقین کا ہم نام لیں گے۔ مستشرقین کون لوگ ہیں، اور انہوں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کس اینگل سے کیا، اور ان کے اہداف اور مناہج کیا تھے، اور ان کے اعتراضات کے جوابات کا ہم جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد ہم نتائج کی طرف آتے ہیں کہ اس کورس کے پڑھنے کا کہ کیا نتائج ہم جو ہے وہ مل سکتے ہیں، یا ہم ان کا احاطہ کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم لوگ یہ کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی حاصل کرنا اصل مقصود ہے ہمارا، نتیجہ ہے یہ ساری بحث کا، اور دعوت کے طریقہ کار سے آگاہی، اور طلبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ پیدا کرنا، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ واقعتاً سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عملی نمونہ بھی پیش کر سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت پیدا ہو، اور جب محبت پیدا ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم ان کی اتباع بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں اس کا اجمالی خاکہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، جیسا کہ میں نے کہا جو کہ ہمارا اس سیشن کے اندر یا اس سیمسٹر کے اندر زیادہ تر جو زور ہوگا وہ مدنی دور کے اوپر ہوگا، لیکن ہم لوگ پہلے 2-3 لیکچرز کے اندر کوشش کریں گے کہ مکی زندگی کے اہم واقعات اور احداث کو آپ کے سامنے مختصر اور جامع انداز میں پیش کریں، تاکہ ان سارے واقعات کا تسلسل ہم مدنی زندگی کے ساتھ جوڑ سکیں۔ تو اس میں ہم لوگ سیرت نبی کا اجمالی خاکہ پیش کرنے جا رہے ہیں، یعنی ٹوٹل اوور آل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کا احاطہ ایک چارٹ کے ذریعے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں اس چارٹ کی طرف۔ تو یہ عزیز طلبہ آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ہم نے ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے ایک چارٹ کی صورت میں۔ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال،
اس کو ہم لوگ دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں. پہلی کیٹیگری ہے جس کو ہم مکی عہد کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسری کیٹیگری ہے مدنی عہد جو 10 سالوں پر محیط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا آغاز ہوتا ہے 40 سال کے اندر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40ویں سال میں تھے تو اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی. اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے 40 سال کا عرصہ گزارا، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال جو وہاں گزارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا جو دھاگ تھی وہ وہاں کے رہنے والوں کے اوپر قائم ہو چکی تھی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سے پہلے مکہ کے اندر صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبل بعثت 40 سالہ ہے جو مکی دور ہے، اور 13 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دورانیہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کے بعد وہاں گزارے. اب ان کے اندر بھی مزید 13 سالوں کو جو دعوت کی زندگی ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کشمکش کی صورت میں گزاری ہے اور شدید مخالفت کے حالات کے اندر گزاری ہے، اور پے در پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبتیں بھی نازل ہوتی رہیں اور آزمائشیں بھی، یہ سارا دورانیہ دراصل 13 سالوں پر محیط ہے. اور ان 13 سالوں کو بھی اگر ہم مزید اس کی ایک انالیسس کریں تو اس میں سری دعوت 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سری دعوت دی یعنی خفیہ دعوت دی، اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری دعوت دی یعنی اعلانیہ دعوت دی. اور اگر ہم اس کو دیکھیں انالیسس کریں تو مکہ کے اندر تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال گزارے، اور مکہ سے باہر سراؤنڈنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے رہے، اگر اس کو ہم ایک تجزیہ کریں اس کا تو اوور آل جو تقریباً جو عرصہ بنتا ہے وہ تقریباً 3 سال کا ہے. تو اس طرح ٹوٹل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کی جو مکی زندگی ہے اس کا احاطہ ہم نے اس چارٹ کے ذریعے کیا. اب ہم مدنی زندگی کے اندر آتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج جو تھی وہ 53 ایئرس تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال جو مدینہ میں گزارے، اور یقیناً وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ کشمکش سے عبارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے 6 ہجری تک جنگیں اور کشمکش میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غزوہ بدر جو ہے وہ ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، اور اس کے بعد پے در پہ جو غزوات آتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور یہ سارا دورانیہ جو ہے یہ 1 سے 6 ہجری تک پر محیط ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے غرض سے جاتے ہیں مکہ تو حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہوتی ہے. اور اس کے بعد اب ہم دیکھیں تو 6 سے 8 ہجری کا جو دورانیہ ہے یہ دراصل صلح کا دورانیہ ہے. اور اس کے بعد آخری جو سلائیڈ ہے اور آخری جو اس کا پورشن ہے وہ ہے لوگوں کا اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہونا. اور یہ واقعہ خاص طور پر فتح مکہ کے بعد ہوا، اور فتح مکہ سے لے کر 11 ہجری تک جیسا کہ قرآن نے بھی کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو جب اللہ کی طرف سے نصرت آ گئی اور ہم سب نے دیکھا کہ لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو یہ عرصہ جو ہے 8 سے 11 ہجری پر محیط ہے. تو یہ مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے جس کو ہم نے سلائڈز کے ذریعے یا اس چارٹ کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ اوور آل جو ہے وہ آپ کو ایک مختصر سا آئیڈیا ہو جائے کہ مکہ میں اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جو گزاری ہے وہ کس طرح گزاری ہے. ہم آگے آتے ہیں اور ہم آپ کو عرب کے محل وقوع کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی وہ علاقہ کون سا تھا. یہ جو گرین میں آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل جزیرہ نما عرب ہے، اور لفظ عرب صحرا اور بے آب و گیا زمین کا معنی بتلاتا ہے. اور عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے. اور جزیرہ نما عرب کے مشرق میں اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل اس کے مشرق میں آپ سلائڈ کے ذریعے نشان بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پر اس کے مشرق میں خلیج فارس ہے، اور خلیج فارس کے بالکل تھوڑا سا اگر آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو خلیج عمان خلیج عمان نظر آئے گی. اور اس کے بعد اگر آپ اس میں جنوب میں چلے جائیں جزیرہ نما عرب کے
تو پھر وہاں پر آپ کو بحیرہ عرب نظر آئے گا. تھوڑا سا آگے چلے. اب مغرب کی طرف آتے ہیں تو مغرب میں بحیرہ احمر واقع ہے، جبکہ شمال میں اگر آپ دیکھیں تو عراق اور اردن واقع ہیں. تو اس طرح یہ مشرق مغرب اور جنوب ساری جو ہم نے سمتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اس چارٹ کے ذریعے. دراصل یہ سارا کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس خطے میں ہوئی اور اس خطے کی سراؤنڈنگز میں کون کون سے علاقے تھے اور اس کا محل وقوع کیا تھا. تو عرب جو ہے جزیرہ نما عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں، تو اس چارٹ کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو مزید جو ہے وہ نقشے کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہ جزیرہ نما عرب کا طبعی حالت اور اس کا جو میپ کے اندر جو اس کا علاقہ بنتا ہے اس کی تصویر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکہ اور مدینہ اور یمن کا علاقہ سامنے نظر آ رہا ہے، اور پھر نجد اور پھر اس زمانے میں جو علاقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سراؤنڈنگ میں تھے اور آج بھی ہیں تو ان کے کون کون سے نام تھے. یہاں پر آپ مزید اس تصویر کو کلوز کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو عرب کی سراؤنڈنگ کے اندر جتنے بھی علاقے ہیں وہ نظر آ جائیں گے. اب آگے چلتے جی. اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم جو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ عرب قبل بعثت، یعنی قبل بعثت عربوں کی کون سی کیٹیگریز تھیں اور وہ کس کس کیٹیگریز کے اندر تقسیم ہوتے ہیں اور کہاں کہاں فال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ عرب بائدہ. عرب بائدہ دراصل وہ پرانی قومیں ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں اور جن کا کوئی وجود باقی نہیں ہے اور اس وقت یہ ایگزسٹ نہیں کر رہی. عرب عربہ کو قحطانی عرب بھی کہتے ہیں اور ان کا مسکن کہاں تھا اور یہ کہاں سے چلے اس کے بارے میں آگے چل کر ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. اور تیسرے عربوں کی جو قسم ہے وہ ہے عرب مستعربہ اور ان کو عدنانی عرب بھی کہتے ہیں. اب یہ تقسیم تھی 3 عربوں کی قبل بعثت: عرب بائدہ جو ختم ہو چکے اور عرب عربہ قحطانی عرب اور عرب مستعربہ جن کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اب آگے چل کر تھوڑی سی ان کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم نے قسم پڑھی ہے اور وہ عرب بائدہ تھی. اب عرب بائدہ کون ہیں اور کہاں سے آئے اور ان کے اندر کون کون سی قومیں تھیں؟ تو یہ وہ عرب بائدہ ہیں. اس میں بنیادی بڑی جو قومیں ہیں پرانی، اس میں عاد اور قوم سمود، ان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر جا بجا ہم سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. ایک قوم جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور دوسری قوم جس میں حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی والا معجزہ اور پھر انہوں نے جو حشر کیا اونٹنی کا اور اس کے مقابلے میں پھر اللہ رب العالمین کا جو عذاب آیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. آج اگر آپ سعودی عرب میں جائیں تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے تقریباً 700 کلومیٹر دور جو ہے علاقہ ہے، یہ دیار سمود کا علاقہ ہے جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ آباد تھی اور پہاڑوں کے اندر انہوں نے بڑے بڑے مکانات بنائے اور یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے. تاسیمیم اور جو دہس اور عمالقہ اور امیم وغیرہ کی جو قومیں ہیں، یہ وہ قومیں ہیں جو عرب بائدہ کے اندر فال کرتی ہیں اور یہ قدیم عرب لوگ ہیں جو اس ملک میں آباد تھے. ان لوگوں نے عراق سے لے کر شام اور مصر تک سلطنتیں قائم کی اور بابل اور اشور کی جو سلطنتیں ہیں اور جو قدیم تمدن کے جو بانی ہیں وہ یہی لوگ تھے. یہ قومیں کیسے صفحہ ہستی سے مٹ گئیں اس کے متعلق تاریخ ہمیں تفصیل سے کچھ بتانے سے قاصر ہے، لیکن اب بابل جیسے عراق کے اندر اور مصر اور یمن اور عراق کے آثار قدیمہ سے انکشافات ہو رہے ہیں اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں. جبکہ قوم عاد اور سمود کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قوم اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں جب حد سے بڑھ گئی تو ان کو عذاب الہی نے گھیر لیا اور یہ نیست و نابود ہو گئی. اب ہم آتے ہیں عرب عربہ کی طرف، اور پچھلی سلائڈ کے اندر آپ نے عرب بائدہ کے بارے میں پڑھا اور کس طرح یہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی. اب ہم آتے ہیں عرب عربہ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عرب عربہ کسے کہتے ہیں. عرب عربہ کو بنو قحطان بھی کہا جاتا ہے اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد سے ہیں اور یہ لوگ قدیم عربوں کی تباہی اور جزیرہ نما عرب سے مٹ جانے کے بعد یہاں آباد ہوئے، یعنی عاد اور سمود کی تباہی کے بعد یہاں پر آ کر آباد ہوئے. اور قحطان حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا بعض روایات میں جیسے آتا ہے، اور جس کے نام پر یہ لوگ بنو قحطان کہلائے. یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشرب بن قحطان کے نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے. یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ جو تھا وہ ملک یمن تھا. یہیں ان کے خاندان اور قبیلے بنے اور آگے پھیلے. ان قبیلوں میں، ان خاندانوں میں
سبا بن یشب بن یارب بن قحطان کی نسل سے مختلف شاخیں پھوٹیں آگے اور مزید یہ قبیلہ پھیلا۔ ان میں سے دو بڑے قبیلے جو مشہور ہوئے، ایک قبیلہ ہمیر بن سبا اور دوسرے کہلان بن سبا۔ سبا کی باقی اولاد جو 11 یا 14 تھے، ان کا کوئی قبیلہ نہ بن سکا اور وہ سبائی کہلائے۔ دوبارہ پھر ہم اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں، یعنی عرب کے قبائل یارب بن یشب بن قحطان کی نسل سے، جو قحطانی عرب کہلاتے ہیں، ان کا اصل گہوارہ یمن تھا۔ یہی ان کے خاندان اور قبیلے سبا بن یشب بن یارب بن قحطان کی نسل سے مختلف شاخوں میں پھوٹے اور ان شاخوں میں دو مشہور شاخوں نے نام کمایا، ایک ہمیر بن سبا اور دوسرے کہلان بن سبا۔ پہلے یہ لوگ یمن کے علاقے میں قیام پذیر ہوئے۔ مشہور ملکہ سبا، جس کا قصہ قرآن کریم کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں جس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کا تعلق بھی بنو قحطان کی ایک شاخ سے تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ بنو قحطان کو سرزمین عرب کے دوسرے علاقوں میں نقل مکانی کرنا پڑی۔ اس کی ایک وجہ تو وہ مشہور سیلاب ہے جو معارب بند ٹوٹ جانے کی وجہ سے آیا، اور جس کے نتیجے میں لوگوں کو جان بچانے کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑا، اور اس سیلاب کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ دوسری وجہ کہ جب ان کی آبادی پھیلی تو مجبوراً ان کے مختلف قبائل کو یمن سے نکل کر اپنے لیے نئے علاقے ڈھونڈنا پڑے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جزیرہ نما عرب کے طول و عرض میں پھیل گئے، جبکہ کچھ قبائل شام اور ایران اور عرب کے سرحدی علاقوں کی طرف نکل گئے اور وہاں اپنی آبادیاں قائم کیں، جبکہ ایک قبیلہ جو ان کا بنو جرہم، یہ مکہ میں آ کر آباد ہوا اور زمزم کے چشمے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجر کی اجازت سے وہاں پر آ کر آباد ہو گیا۔ ہم آگے پڑھ چکے ہیں پہلے شاید اسے کہ یہ بنو جرہم تھے جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے اس قبیلے کے اندر، اور اسی قبیلے سے پھر آپ کی نسل آگے چلی جو آگے چل کر عرب مستعربہ کہلائی۔ تو یہ بنو جرہم جو تھے یہ دراصل عرب عاربہ تھے۔ بنو قحطان کا ایک قبیلہ عزد کا سردار ثعلبہ اپنے قبیلے کے ساتھ یثرب کی طرف آیا، اور یہاں جو چند خاندان بنی اسرائیل کے رہتے تھے اس نے انہیں مغلوب کر لیا اور یہاں پر قلعے بنائے اور نخلستان لگائے، اور اسی کے اولاد سے اوس اور خزرج مدینہ کے دو مشہور قبیلے جو مشہور نام ہیں اور جو انصار کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور جن کا تاریخ اسلام میں بہت اونچا مقام ہے، ان کا تعلق بھی بنو قحطان کی اس قبیلے عز کے ساتھ تھا۔ آتے ہیں آگے، آپ کو بتاتے ہیں کہ عرب مستعربہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آباد ہونے والے بنو اسماعیل تھے، اور انہی کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ بنو جرہم کے ساتھ جب حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی اور انہوں نے یہاں پر آ کر مکہ میں اپنی آبادی جو ہے وہ بسائی، اور حضرت ہاجر کی اجازت سے یہاں پر آ کر آباد ہوئے، تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے، اور انہی سے آپ علیہ السلام کی جو نسل آگے چلتی ہے اس کو ہم عرب مستعربہ کہلاتے ہیں، اس کو ہم عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل جو کہ ابھی بالکل چھوٹے تھے، مکہ کی بھی آب و گیا وادی میں لا بسایا اور خود واپس چلے گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت نہ مکہ کی آبادی تھی اور نہ ہی خانہ کعبہ کا وجود تھا۔ خانہ کعبہ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تعمیر ہوا، مگر خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت وہ تعمیر معدوم ہو چکی تھی، اور پھر بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے، اور ان دونوں نے باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی اور نگرانی میں خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر اثر نو تعمیر کیا جن پر کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بنایا تھا۔ سرزمین عرب کیونکہ زیادہ تر صحرا اور لک و دک پہاڑی علاقہ پر مشتمل ہے اور پانی بہت نایاب ہے، تو کسی جگہ آبادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پانی میسر ہو۔ قبیلہ جرہم جو اپنے علاقے یمن سے نئے وطن کی تلاش میں نکلا تو دوران سفر جب مکہ کی وادی میں پہنچا تو وہاں ان کو زمزم کے چشمے کی وجہ سے ٹھہرنا مناسب لگا، کیونکہ چشمہ کی مالکہ حضرت ہاجر تھیں، تو انہوں نے حضرت ہاجر علیہ السلام کی اجازت سے چشمے کے ساتھ میں ڈیرے ڈال لیے اور آباد ہو گئے، اور یوں حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک مضبوط عربی قبیلے کا ساتھ میسر آیا۔ بعد ازاں اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی، جبکہ خانہ کعبہ بھی اثر نو تعمیر ہوا۔ تو یہ عرب مستعربہ کا ہلکا سا اسکیچ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ کس طرح عرب مستعربہ کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اور آپ کے سامنے پھر دوبارہ ہم یہ نقشہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کو نقشے کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ یارب بن یشب بن قحطان کے دو قبیلے جو ہیں انہوں نے شہرت حاصل کی، نمبر ایک ہمیر اور دوسرا
کہلان. اب ہمیر سے جو قبیلے آگے معرض وجود میں آئے، قدعہ، سکاسک اور زید الجمہور، اور پھر کہلان کی مختلف شاخیں، معافر، جزام، ازد، طے اور ہمدان، اور پھر آگے چل کر مزید اس کی شاخیں بنتی چلی گئیں. تو یہ اسکیچ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ان قبائل کے حوالے سے تھوڑا سا روشناس کیا جا سکے. آگے ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اندر. اب اس نقشے میں عزیز طلبہ ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ہجرت کی اور آپ کا جو خانوادہ تھا وہ مکہ میں کیسے آباد ہوا. جیسے کہ ہم شروع پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت حاجر علیہم السلام دونوں کو مکہ کے بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ کر خود واپس چلے گئے. تو یہ مکہ کیسے آمد ہوئی اور یہ کس طرح وہاں پر آئے، اس کا تھوڑا سا اسکیچ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں نے گوگل میپ اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کرنٹ میپ کو سامنے رکھ کر کے سمجھ سکیں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے ہیں. تو سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1 کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو میں سرکل بھی کر دیتا ہوں. یہ والا پوائنٹ جو ہے، جی ہاں، یہ پوائنٹ نمبر 1 اور عراق جو ہے، اس وقت عراق کا علاقہ ہے اور وہاں پر آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے. اور اس کا قصہ ہم لوگ مختصراً بیان کرتے چلے جائیں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے چل کر جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو آپ کے باپ سمیت آپ کی قوم آپ کی مخالف ہو گئی اور پھر آپ نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور قصہ مختصر یہاں پر آپ کو آگ میں ڈالا گیا. جو کچھ ہوا سو ہوا، اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ تھی. پر آپ یہاں سے نکل کر ہجرت کرتے ہیں اور اپنے خاندان اور اپنے والد اور اپنی قوم کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام سیدھے چلے جاتے ہیں حران جو ہے یہ بیسیکلی اس وقت موجودہ سیریا کے ایک سیریا اور ٹرکش کی بارڈر، ترکی اور سیریا کی بارڈر پر یہ آتا ہے شہر، اور موسٹلی اس وقت میرا خیال ہے ترکی میں یہ فال کرتا ہے حران. تو یہاں پر آپ علیہ السلام جو ہے ہجرت کر کے جاتے ہیں اور پھر یہاں سے ہجرت کر کے پھر آپ پوائنٹ نمبر 3 کو اگر آپ دیکھیں تو ایرو کا نشان جس کنٹری کے اوپر رکھا گیا ہے وہ فلسطین ہے. پھر آپ علیہ السلام فلسطین آتے ہیں اور پھر لمبا قصہ ہے یہاں پر، اس کو ہم نے ڈسکس کرتے. فلسطین سے آپ علیہ السلام پھر مصر جاتے ہیں اور پھر مصر میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر فرعون کا وہ قصہ مشہور ہے مختصراً کہ وہاں پر آپ کو حضرت حاجر جو ہے وہ تحفے میں دی جاتی ہیں اور یہاں پر آپ رشتہ ازواج میں منسلک ہوتے ہیں. اور پھر حاجر سے اللہ رب العالمین آپ کو جو ہے وہ بیٹا عطا کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں. اور پھر یہاں سے آپ حضرت حاجر اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو لے کر کے آپ اس ایرو کو اگر آپ دیکھیں تو آپ مکۃ المکرمہ یعنی پوائنٹ نمبر 4 کے بعد پوائنٹ نمبر 5 کو اگر آپ دیکھیں تو آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آتے ہیں اور یہاں پر اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو آب و گیا صحرا میں چھوڑ جاتے ہیں. اور قصہ مختصر کہ یہاں پر نہ کوئی آبادی تھی اور نہ کوئی ارد گرد سراؤنڈنگ میں کوئی چشمہ تھا اور بے آب و گیا صحرا تھا. یہاں پر آپ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. قرآن کریم نے اس کا نقشہ جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ کھینچا ہے. تو اس نقشے کو سامنے رکھ کر بتانے کی ضرورت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ہجرت کی. اب اگلی سلائیڈ میں ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا چیز ہے. اب تھوڑا سا اس نقشے کے ذریعے سے بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ بھی بالکل وہی نقشہ ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہجرت ہے یہ تقریباً 1800 سال قبل میلادی، یعنی 1800 قبل میلادی جو ہے یہ آپ نے ہجرت کی ہے اور اس کا ہلکا سا نقشہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب ان کے سفری مقامات کو اگر ہم دیکھیں موجودہ پیمانے کے روح سے تو ناپنے کی کوشش کریں کلومیٹرز کے اندر تو یہ کتنے کلومیٹرز بنتے ہیں. اسکیچ ہے ہلکا سا، اس کو شیئر کرتے ہیں آپ سے. تو اور سے بابل آپ کے 225 کلومیٹر تقریباً فاصلہ بنتا ہے اور پھر بابل سے حران 900 کلومیٹر تقریباً، اور پھر حران سے حلب سوریہ کے اندر آپ شام میں آئے یہ 300 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے. پھر حلب سے آپ القدس کے 600 کلومیٹر کا راستہ ہے اور القدس سے الخلیل 35 کلومیٹر اور خلیل سے مصر 500 کلومیٹر اور پھر مصر سے الخلیل سے مکۃ المکرمہ 1450 کلومیٹر تقریباً یہ سارا سفر بنتا ہے جو آپ نے پیادل اللہ کے لیے کیا، ہجرت کی. اب آگے ہم چلتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو اہم واقعات تھے وہ کیا تھے. یہ اس لیے شیئر کیے جا رہے ہیں آپ سے تاکہ آپ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس کی جو ہے
عرب مستعربہ کی اور پھر اس کو لنک کیا ہے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تاکہ آپ کو ساری ڈیٹیل سمجھ آ جائے۔ تو قوم کو توحید کی دعوت دی، انکار اور جہود ہوا، والد سے مکالمہ ہوا، پھر بت شکنی کا واقعہ، پھر آگ کی آزمائش اور پھر ہجرت، اور پھر آپ علیہ السلام مصر میں دعوتی سرگرمیاں آپ کی شام اور مصر کے اندر، پھر بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ شام آمد ہوئی، اور حضرت لوط علیہ السلام کا جو واقعہ یہ بھی قرآن کے اندر بڑی ڈیٹیل کے اندر آیا ہے۔ پھر حضرت سارہ کی میت میں آپ مصر روانہ ہوئے، اور فرعون کی جو بدنیتی تھی وہ اس کا قصہ بھی ہم ڈیٹیل میں تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، اور پھر فرعون کی طرف سے ہاجر کا تحفہ، اور پھر ہاجر سے حضرت اسماعیل کی پیدائش، اور پھر حضرت سارہ کی غیرت، اور جس کی وجہ سے آپ کو بھی آب و گیا صحرا میں اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑا۔ پھر اسماعیل اور ہاجر کے ساتھ حجاز ہجرت کی، اور پھر مکہ میں آپ علیہ السلام آئے، اور اسماعیل اور ہاجر آب و گیا صحرا میں، ابراہیم علیہ السلام کی شام واپسی ہو گئی۔ یہاں پر آپ نے آب زمزم کا ظہور ہوا، حضرت اسماعیل کا ایک معجزہ۔ تو اس کے بعد قحطانی عرب بنو جرہم مکہ میں آباد ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنو جرہم میں شادی ہوئی، اور پھر بنو جرہم سے آپ علیہ السلام نے عربی زبان کو سیکھا۔ تو اس لیے جب عربی زبان کو سیکھا تو پھر یہ مستعرب کہلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف 3 آپ نے ہجرت کے سفر کیے ہیں، اور ان تینوں سفروں کا رودات بھی حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دونوں نے مل کر کعبہ کو تعمیر کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، اس کی بھی تکمیل آپ نے کی، اور اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ڈیٹیل کے اندر تذکرہ کیا، اور پھر حج کے لیے آپ علیہ السلام نے منادی کی۔ تو یہ ساری ڈیٹیل بنیادی طور پر مقصد یہ تھا بتلانے کا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ عرب مصاربہ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور ان کا آغاز کیسے ہوا، اور کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آ کر آباد ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انٹریکشن جو تھی بنو جرہم کے ساتھ کیسی رہی۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم لوگ تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور سلائیڈ کی صورت میں شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو مزید بہتر انداز میں آپ کو سلائیڈز کے ذریعے بتایا جا سکے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں ٹوٹل، اور ان کے یہ نام ہیں، لیکن 12 بیٹوں میں ایک بیٹا جو قیدار تھا، قیدار جس کو ہم سرکل کر رہے ہیں ریڈ میں، یہ قیدار بن اسماعیل نے آ کر مکہ میں سکونت اختیار کی، پھر ان سے عدنان، اور پھر معد، اور پھر نزار کے آگے بیٹے ہیں مختلف، اور ان میں سے جو مدر تھا، مدر سے آگے چل کر الیاس، اور الیاس سے آگے چل کر کنانا، اور کنانا سے پھر قریش، اور قریش کی مختلف جو شاخیں تھیں ان میں قصی بن کلاب جو تھے، ان کے آگے پھر بیٹے، اور عبد الدار، اور اسد بن عبد العزہ، اور عبد مناف، اور پھر عبد مناف کے آگے بیٹے مطلب، نوفل، اور عبد ہاشم، اور پھر عبد مناف کے بیٹے ہاشم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کے دادا عبد المطلب، یہ ہاشم کے بیٹے تھے، اور پھر عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھوڑا سا شجرہ تھا جو آپ سے شیئر کیا۔ اس کو دوسرے اینگل سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل، پھر عدنان، پھر قصی، پھر عبد مناف، اور پھر عبد مناف کے بعد پھر آگے عبد الشمس، امیہ، بنو ہاشم، عبد المطلب، اور پھر آگے چل کر عبداللہ، اور پھر عباس، حمزہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سارے آپ شجرے کو اس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ، میرا خیال ہے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے، اس لیے کہ ہمارا ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، بنیادی طور پر آپ سے یہ ساری معلومات شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو عرب کی اقسام کے بارے میں بتایا جا سکے، اور عربوں کی ڈیٹیل کے بارے میں بتایا جا سکے، اور ان کی عرب مصاربہ کون ہیں، عرب عاربہ کون ہیں، اور عرب بائدہ کون ہیں۔ تو آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنے دوسرے لیکچر کے اندر ہم قبل از اسلام جو عربوں کی حالت تھی، سیاسی حالت یا دینی حالت یا سماجی حالت یا اخلاقی حالت اور اقتصادی حالت کے بارے میں آپ سے سلائڈ شیئر کریں گے، اور کوشش کریں گے آپ کو مختصر انداز میں بتانے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل وہاں کے حالات کیسے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اگلے لیکچر کو اس سے احسن انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے سیرت کی کتاب الرحیق المختوم کو لے لینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ایک دفعہ آپ اس سارے جو ڈیٹیلز ہے اس سے گو تھرو ہوں، اور اس کے علاوہ رحمت للعالمین کتاب کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور سیرت کی کوئی بھی کتاب ہے اس میں آپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ما قبل کے حالات کو مطالعہ تھوڑا سا اس کا کریں، اور اس پہ انشاءاللہ ہم سوال اور جواب کا سیشن بھی رکھیں گے اور آپ کے سوالوں کو ویلکم کیا جائے گا. ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.